بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے کانتا خدیجہ کا ناول حیوان ایپیسوڈ 4۔ مگر میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مومن کی بات پر روسا کی ہنسی پورے غار میں گونجی۔ اللہ پر ایمان لانے والے کبھی بھی شیطان کی راہ پر نہیں چلتے۔ روسا تمسخرانہ انداز میں بولی، کیا تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں تک نہیں پہنچنا چاہتے؟ روسا کے پوچھنے پر مومن چونک گیا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ اپنے ماں باپ کے قاتل اور ان کی موت کی وجہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود۔ تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ مومن نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر روسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بتاؤ، مومن جذباتی ہوتے ہوئے بولا۔ اپنے اللہ سے پوچھ لو۔ مومن بے بسی سے اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر اب ایک مکار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ افتخار صاحب اور سیرت پھپھو کے کل ہو چکے تھے۔ جواد کو شادی کی بنا پر آرمی کی طرف سے گھر ملا تھا اور اب وہ ہما اور سیما دونوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا تھا، مگر سیما کسی طور پر راضی نہ تھی۔ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہما کی ڈھیر ساری منتوں اور جواد کے سمجھانے کے بعد وہ مان چکی تھی۔ حیا جبار کا کیس ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ آج سیما کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا تھا ہمیشہ کے لیے، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ نیا ہونے والا تھا، ایک نیا موڑ آنے والا تھا اس کی زندگی میں۔ وقت بہت جلد بیت رہا تھا۔ سیما کو کراچی آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ جواد نے اس کا ایڈمیشن ایم فل فزکس میں کروا دیا تھا اور ہفتے بعد ہی اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی۔ 5 فٹ 8 انچ کا قد، مضبوط جسامت، چوڑے شانے، لمبے سلکی بال جنہیں پونی میں قید کیا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی، بے جان پتھریلی کالی سیاہ آنکھیں۔ صبح کے 7 بجے وہ لاہور کی سڑکوں پر جاگنگ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ گھر کے لیے واپس لوٹا۔ بھابی میں آ گیا ہوں، ناشتہ لگا دیں۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ ناشتے کا کہتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر ایک دم فریش سا کمرے سے نکلا اور ناشتے کی میز پر آ کر ناشتہ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے جوس کا گلاس لبوں کو لگایا ہی تھا جب اچانک کوئی تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ چاچو! اس میٹھی پکار پر بے جان آنکھوں میں رونق آ گئی۔ ارے چاچو کی جان! 5 سال کی اس گگلو سی بچی کو گود میں اٹھائے وہ اس کے گال چومنے لگا۔ چلو شروع ہو گیا صبح ہی صبح چاچو سے لاڈ۔ کچن سے آتی وہ بولی، چاچو مما اسکول نہیں جانا؟ آدھے لفظ کھاتے وہ بولی، خبردار، جو چھٹی کا سوچا بھی تو۔ ارے بھابی کیا ہو گیا ہے، کرنے دینا چھٹی، اس نے حمایت کی۔ آہل کوئی ضرورت نہیں ہے بیجا حمایت کرنے کی، پہلے ہی بہت بگڑ گئی ہے یہ لڑکی۔ او کمن ہدا بھابی، مان بھی جائیے، آہل انہیں مناتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی بھی اپنی پرنسس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا تو اپنے بھیا سے بات کر لو۔ ہدا نے سب کچھ زرار پر چھوڑ دیا۔ بھائی کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ ناشتے کی ٹیبل پر آتے جیا کے گال چوم کر وہ ہدا کے پاس ٹائی لے کر کھڑا ہو گیا، جو اب اس کی ٹائی باندھنے میں مصروف تھی۔ آپ کی شہزادی کو چھٹی کرنی ہے اور پرنسس کے چاچو بھی یہی چاہتے ہیں، ہدا نے گھورتے ہوئے بولی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے آہل، تم ایسا کرو، جیا کو آف کروا کر ابراہیم سے ملوانے لے جاؤ۔ زرار کے اس طرح پروگرام سیٹ کرنے پر ہدا کا منہ کھل گیا۔ ہپی، اب بھی پاس جانا ہے، جیا جوش سے بولتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ آرام سے، ہدا پیچھے سے بولی۔ اوکے باس، آہل سلوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے بھیا ابھی جانا ہے؟ آہل نے پوچھا۔ ہاں، بریڈ پر مکھن لگاتے زرار نے جواب دیا۔ اور واپسی؟
अब की बार आहिल की आंखों में मौजूद शरारत जरार से मुख्फी न रह पाई। जब मैं कहूं तब, जरार ने आराम से कंधे उचकाए। और आप कब कहेंगे? आहिल ने फिर से पूछा। यही कोई 3-4 दिन बाद। जरार अब की बार हल्का सा मुस्कुराया। ओह, मतलब कि आपका लिटिल हनीमून मनाने का दिल है? आहिल शरारत से बोला। अच्छा, ऐसा ही समझ लो। साथ ही जरार ने मोहब्बत भरी नजरों से हुदा को देखा, जो इन दोनों भाइयों की बातों पर सुर्ख अनार बन चुकी थी। क्या ख्याल है फिर जोजा मोहतरमा, चलेंगे मेरे साथ हनीमून पर? लास्ट टाइम गए थे तो जी आई थी, शायद इस बार इसका कोई बहन या भाई आ जाए। हुदा के बिल्कुल पास खड़े जरार सरगोशी नुमा लहजे में बोला। मैं यही हूँ, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। आप बहुत बुरे हैं आप। हुदा इसे धक्का देते वहां से चल दी। पिछले 5 सालों से सुन रहा हूं मैं। जरार अब की बार खुलकर मुस्कुराया। सो तुम कब रवाना हो रहे हो कराची के लिए? जरार ने आहिल से पूछा। इरादा तो कल का था, मगर अब आपके नॉट सो नेक इरादों के तहत अगले हफ्ते जाऊंगा। हंसते हुए वो बोला तो जरार भी हंस दिया। आहिल ने एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लिया था, मगर वो लाहौर या पंजाब में नहीं पढ़ना चाहता था। इसे लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए थी, इसलिए इसने दूसरे सूबे, दूसरे शहर का रुख किया और इसीलिए वो अब कराची जा रहा था। मगर किसे मालूम कि ये सफर इसकी जिंदगी में कौन सा नया बाप शामिल कर दे। मोमिन को इस बच्चे को घर में रखे काफी दिन हो गए थे। आज भी वो दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। मोमिन ब्लैक कॉफी के साथ ब्रेड स्लाइस से नाश्ता कर रहा था, जबकि पास बैठा वो बच्चा सैंडविच खा रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बच्चे ने मोमिन से सवाल किया। मोमिन, वो नाम बताकर नाश्ते में मगन हो गया। काश मेरा भी नाम होता तो कितना मजा आता, वो बच्चा उदास लहजे में बोला। मगर मोमिन लापरवाह सा रहा। इसे इस बच्चे से कोई उनसियत नहीं थी। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले तो आए हो, मगर मैं क्या करूंगा घर में, बोर हो जाता हूँ, वो बच्चा फिर से बोला। मगर मोमिन ने कोई जवाब ना दिया। इसने अपना बैग उठाया और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अजीब हो तुम, वो बच्चा मुंह बनाए बोला। हाँ हूँ, क्योंकि मैं हैवान हूँ, और इसरार सा बोलता वो सरहद पार गिर गया। सीमा, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। उमा की आवाज पर सीमा तेजी से सीढ़ियां उतरते नीचे आई कि यकदम इसका पैर मुड़ा और वो बहुत बुरे तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। सीमा, उमा चिल्लाई। जवाद एक केस के सिलसिले में घर से बाहर था और इसने अपना नंबर भी बंद किया हुआ था। उमा ने जल्दी से नौकरानी की मदद से सीमा को उठाया और चौकीदार को कहकर टैक्सी करवाकर इसे हॉस्पिटल ले गई। वैसे तो सब ठीक है, मगर पैर सूज चुका है और बहुत बुरी तरह से मुड़ा है। इन्हें तकरीबन 1 महीना रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर की बात पर हुमा सर असबात में हिलाते हुए सीमा के पास जा बैठी। डॉक्टर के जाते ही हुमा ने रोना शुरू कर दिया। अरे आपी, क्या हुआ है? देखिए, ठीक तो हूं मैं, सीमा बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। ठीक? इसे तुम ठीक कहती हो सीमा? हालत देखी है तुमने अपनी? क्यों तंग करती हो मुझे? आराम से सीढ़ियां नहीं उतर सकती थी तुम? हुमा वाकई गुस्से में थी, क्योंकि इसने सीमा को इसके पूरे नाम से पुकारा था। अच्छा नापी, हो गई गलती, माफ कर दे, आइंदा से एहतियात करूंगी, इसने मिन्नत करते हुए कहा। ये आखिरी बार था। हुमा ने उंगली उठाए इसे वार्न किया। क्या मेरा सीढ़ियों से गिरना? हुमा ने हैरत से सवाल किया। नहीं, मेरा तुम्हें माफ करना, ये आखिरी बार था, आइंदा से ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा बाबा, सॉरी, ये लें, आपके लिए कान पकड़ लेती हूँ। सीमा ने अपने कान पकड़ लिए, जिस पर हुमा हंस दी। मोमिन को रूसा से मिले 2 महीने गुजर चुके थे। इसे रूसा पर यकीन नहीं था। वो मुसलमान था तो भला शैतान की पैरवी क्यों करता?
اس نے دوبارہ سے باقاعدہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ طویل دعائیں مانگتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے حوالے سے بھی خفیہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر لا حاصل۔ اب اسے روسا کی باتوں پر یقین آنے لگ گیا تھا۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ تھوڑے کے بدلے زیادہ کی چاہ کرتا ہے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے کمزور ایمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خدا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کیا فائدہ اسی عبادت کا جب اللہ نے میری سننی ہی نہیں؟ یہ جملہ بول کر وہ خدا سے ضد لگا لیتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہی تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کی 2 مہینوں کی عبادت کے بدلے خدا اسے صدیوں کا ثواب دے دے گا، مگر اب اس کا کمزور ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ اسے روسا کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا اور آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اللہ کو آزما لیا تھا اور اب وہ شیطان کو آزمانا چاہتا تھا۔ کتنا نادان ہوتا ہے نا مسلمان، اللہ کی آزمائش لیتا ہے، حالانکہ اس کا کام آزمائش لینا نہیں بلکہ خود پر آئی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ اللہ کو اس بات کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ وہ اللہ کو آزما رہا تھا تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا تھا؟ وہ اللہ نہیں تھا، وہ اپنے خالق کو آزمائے، مگر نادان مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ نہ جانے مسلمان اپنی نادانی اور بے وقوفی میں کتنی ہی بار شرک کر جاتا ہے، اور وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو یہ کہتا ہے کہ تم میرا آخری سہارا ہو۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے بندوں سے مانگتا ہے۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ کے ڈر کو بھلا کر دنیاوی طاقتوں سے ڈر جاتا ہے۔ مگر مسلمان کتنا نادان ہے نا، وہ شرک کو صرف ایک طرز سے دیکھتا ہے۔ وہ کافر سے نفرت کرتا ہے مگر خود نہ جانے کیسے کس جگہ شرک کر جائے اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ مگر مومن وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اسی جنگل میں جھیل کے پیچھے موجود خفیہ راستے سے آتے غار میں تھا۔ آخرکار تم آ گئے، اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ مومن کو غیر معمولی طور پر خاموش پا کر اس نے مسکرا کر پوچھا، تم صحیح تھی؟ وہ نظریں اٹھائے بغور اسے دیکھتے بولا، میں نے اللہ کی آزمائش لی مگر وہ ناکام ہو گیا۔ مومن کی بات پر روسا شیطانی ہنسی ہنسی۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ روسا نے سوال کیا۔ اب میں شیطان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ سپاٹ لہجے میں بولتا وہ روسا کو چونکا گیا، جو پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ کامیاب ہوگا۔ روسا جتنے اعتماد سے بولی، مومن کو اب شیطان پر یقین ہو چلا تھا۔ تو کیسے لوگے اس کا امتحان تم؟ روسا نے سوال کیا۔ مومن مسکرایا اور اس نے ایک نظر سامنے کھڑی روسا کو دیکھا۔ مومن وہ دونوں سے لاپتہ تھا۔ البرٹو نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا مگر اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے نمبر پر مومن کے نمبر سے میسج آیا۔ مومن نے اسے اور اس کے ماں باپ کو اپنے جنگل کے پار اپنے گھر بلایا۔ کیوں؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں تھا۔
زرار آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو سامنے ہی اپنی بیوی کو کپڑوں سے الجھتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے پیچھے سے باہوں میں بھرے زرار نے سوال کیا۔ ناچ رہی ہوں۔ ناچیں گے میرے ساتھ؟ ہدا چڑی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اب کی بار زرار اسے گول گول گھمانے لگا۔ اوف، زرار چھوڑیں، مجھے اتنا کام ہے۔ پہلے ہی آپ نے یہ شفٹنگ والی بات بتا کر میرا موڈ خراب کر دیا ہے، ہدا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار ہدہد، اب اس میں میری غلطی تو نہیں کہ مجھے ہماری کینیڈا والی برانچ سنبھالنی ہے؟ زرار بیچارہ سا منہ بنا کر بولا۔ نہیں تو میری غلطی ہے، آپ منع کر دیتے نا۔ ہدا کو رونا آ رہا تھا۔ ہاں، جیسے میری سب نے سن لینی تھی نا، زرار ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں سب کے بغیر وہاں کیسے رہوں گی؟ ایسا کریں، آپ چلے جائیں اکیلے۔ ہدا کی بات زرار کا دماغ گھما گئی۔ تو تمہیں یہاں رہنا ہے سب کے ساتھ؟ زرار نے خود پر قابو پاتے پوچھا۔ ہدا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اور میں اکیلا کیا کروں گا؟ زرار نے پھر سے پوچھا۔ بزنس سنبھالیے گا، ہدا نے پتے کی بات بتائی۔ ہدا، زرار فوراً آ جاؤ اور اپنے بیگز پیک کرو، اور اگر تم نے مجھے غصہ دلایا تو میں تمہیں اسٹور روم میں بند کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا، زرار نے دھمکی دی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا، یونی میں بھی آپ نے ہی بند کیا تھا مجھے، جھوٹ موٹ طریقے سے بلوا کر۔ ہدا روتے ہوئے بولی۔ یا اللہ، کتنی بار کہوں کہ میں نے بند نہیں کیا تھا، زرار ہاتھ ہوا میں چلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین نہیں آپ پر، ہدا غصے سے بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حد ہے، زرار صرف یہی بول سکا۔ خود کو پرسکون کرتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہے برو، زرار کے پاس آ کر آہل بولا۔ ہائے، وہ تھکا سا بولا۔ واٹ ہیپنڈ؟ آہل نے اچانک سوال کیا۔ نتھنگ، بس سر درد، زرار ماتھے پر انگلیاں پھیرتے بولا۔ بھابھی کی وجہ سے؟ آہل ہنستے بولا تو زرار نے گھورا۔ یار، اسے ابھی تک یہی لگتا ہے کہ میں نے اسے یونی ٹائم میں اسٹور روم میں بند کیا تھا اور اب محترمہ واک آؤٹ کر گئی، مطلب کہ بات چیت بند۔ بھابھی، زرار بھائی کو بخار ہو رہا ہے۔ آہل کے بولنے کی دیر تھی کہ ہدا تیزی سے کمرے سے بھاگتی آئی اور زرار کا ماتھا چیک کرنے لگ گئی، اور زرار کو بنا کوئی موقع دیے اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف اڑایا اور سوپ بنانے چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ زرار نے سامنے بیٹھے آہل سے پوچھا۔ محبت، آہل ہنس کر بولا تو زرار بھی ہنس دیا۔ ویسے آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ آہل نے سوال کیا۔ کل دوپہر 3 بجے کی۔ اور تم کب جا رہے ہو کراچی؟ کل شام 4 بجے نکلوں گا۔ آہل کی بات پر زرار نے سر ہلا دیا، اور پھر اگلے دن آہل نکل پڑا زندگی کے ایک نئے سفر پر، جہاں کچھ انجان نئے لوگوں سے اس کا سامنا ہونا تھا۔ مومن گھر لوٹا تو اسے کچن میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ سامنے وہ تھا، وہ بچہ جس کا منہ لال تھا۔ مومن نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے لال مشروب والا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا جو اب مزے سے وہ مشروب پی رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مومن نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ جوس پی رہا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہیں یہ برا نہیں لگا؟ کیا تمہیں اس کا ذائقہ عجیب نہیں لگا؟ گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھتے مومن نے پوچھا۔ عجیب تو ہے مگر مزیدار ہے۔ وہ پھر سے گلاس کو منہ لگا چکا تھا۔ مومن نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بے شک اس نے پا لیا تھا اسے، اپنے جانشین کو پا لیا تھا اس نے۔ ایمان، مومن زیر لب بولا۔ اس بچے نے حیرانگی سے مومن کو دیکھا۔ آج سے تمہارا نام ایمان ہوگا۔ مومن مسکرایا، اور آج پہلی بار اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کے لب بھی مسکرائے۔ مومن کے منہ سے اپنے لیے
نام سن کر ایمان بھی مسکرا دیا اور گلاس میں بچا خون پی گیا۔ میرا بیٹا، میرا جان نشین۔ ایمان کو دیکھ کر وہ ایک جذب سے بولا۔ آنکھوں کی چمک آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرار کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئل کراچی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سیما پیر کی چوٹ کی وجہ سے اب 1 مہینہ یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی، جس کی بات جواد یونی کے ڈین اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے کر چکا تھا۔ نہیں، رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، دور دور ہٹ جاؤ۔ نہیں آپی، بھائی، نہیں۔ وہ نیند میں بڑبڑاتی ایک دم چیخ اٹھی۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی تو کالی آنکھیں جو اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی۔ یا اللہ! لمبی سانس لیتے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ابھی تہجد میں ٹائم تھا، اس لیے وہ دوبارہ کوشش کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ البرٹو اپنے ماں باپ سمیت مومن کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو پورا گھر بالکل ویسے ہی سجایا گیا تھا جیسی سجاوٹ مومن کے ماں باپ کے مرنے والے دن تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر لذت بھرے کھانے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مومن، یہ سب کیا ہے؟ البرٹو نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کوئی فنکشن ہے؟ مومن پر اصرار سا مسکرایا۔ وہ ان سب کو ٹیبل کی جانب لے آیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ جب مومن نے ان کے سامنے ایک انویلپ رکھا، یہ کیا ہے؟ مارتھا نے سوال کیا۔ کھولیے۔ انہوں نے کھولا تو آنکھیں حیرت کے مارے بڑی ہو گئیں۔ مومن نے وہ گھر مارتھا اور ٹامس کے نام کر دیا تھا، شادی کے تحفے کے طور پر۔ گھر کے کاغذات دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ مومن سے مخفی نہ رہ سکی، مگر مومن کے اگلے قدم سے وہ بالکل انجان تھے۔ ان دونوں کو ایک خوبصورت رات گزارنے کا موقع دیتے مومن اور البرٹو وہاں سے چلے گئے، مگر اگلی صبح اتنی دردناک ہو کہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ مارتھا اور ٹامس کے بے جان وجود ان کے گھر سے انہیں ملے تھے، بالکل اسی جگہ، ویسی ہی حالت میں جیسے مومن کے ماں باپ کے ملے تھے۔ مومن کو دل سے ان کے جانے کا غم ہوا تھا۔ وہ البرٹو کے دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ البرٹو کو پرسکون نیند فراہم کرتا وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چہرے سے آہستہ آہستہ غم کے بادل چھٹنے لگے اور شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ مومن کو وہ دن یاد آیا جب روسا نے اسے حقیقت سے آشنا کروایا تھا۔ مارتھا اور ٹامس غریبی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے اور مومن کے ماں باپ وہاں آ کر اپنی ذہانت کے بلبوتے پر جلد امیر ہو گئے تھے۔ دوستی کب حسد میں بدلی کچھ پتہ نہ چلا اور بہت جلد ایک معصوم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ مومن کو وہ رات یاد آئی۔ مارتھا اور ٹامس اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ان کے پاس بیٹھتا وہ مزے سے بولا۔ مومن، مارتھا بے یقین لہجے میں بولی۔ شش! انہیں چپ کرواتا اب وہ ان کا خون پینے لگا۔ امید ہے تم لوگوں کو ایک دردناک موت ملے۔ پر اصرار بولتا وہ وہاں سے چل دیا، جبکہ پیچھے وہ ان دونوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مومن ایک مخصوص سی دھن بجاتا وہاں سے چلا گیا۔ روسا مومن کو قبیلے کا سردار بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب مومن ایک الگ دنیا کا مالک تھا۔ وہ شیطان تھا، اسے بس یہی یاد تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ روسا نے اس سے پوچھا۔ اللہ کے بارے میں، روسا کو اس نے جواب دیا۔ اس نے میری مدد نہیں کی مگر شیطان نے کی۔ روسا مکاری سے ہنسی۔ کیونکہ تمہارا اللہ جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ۔ مومن نے فقط سر ہلایا۔ کمزور ایمان والوں کی نشانی، وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر رب کو بھول جاتے ہیں، اس کی مدد کے وعدے کو بھول جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روح،
میں سوچ دا ولی میں دل دا کافر۔ روسا مومن کو اپنے رنگ میں ڈھال چکی تھی اور وہ ڈھل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح نچا رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ایسے میں ہی ایک دن مومن کا گزر ایک ٹیٹو شاپ کے پاس سے ہوا تھا۔ وہ اچانک رکا اور سامنے کی طرف دیکھا۔ ایک قد آور دیو جس کے ارد گرد آگ تھی۔ مومن بے اختیار اندر داخل ہوا اور اس ٹیٹو کو بنوانے کی خواہش شدت پکڑ گئی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے وہ ٹیٹو اپنی گردن پر بنوا لیا۔ کیا تمہیں کچھ لکھوانا ہے؟ ٹیٹو آرٹسٹ نے پوچھا۔ مومن کو بے اختیار یاد آیا کہ روسا اس سے ہمیشہ یہی بتاتی تھی کہ وہ ایک حیوان ہے۔ لبوں پر پھر سے شیطانی مسکراہٹ مچلی۔ حیوان، مومن ایک جذب سے بولا۔ آہل نے یونی جانا شروع کر دیا تھا۔ بہت کم عرصے میں اس نے اپنی دہشت وہاں پھیلا دی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس سے خار کھانے لگی تھی۔ یہ وہ آہل نہیں تھا جو اپنوں میں ہنستا تھا، یہ کوئی اور ہی آہل تھا جس کی سرد کالی آنکھیں سب کو وحشت زدہ کیے ہوئے تھی۔ کوئی بھی آہل سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وجہ ان کا سینئر تھا جس نے آہل سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا۔ دیسی چوزے، آہل انہیں دیکھ کر یہی بول سکتا تھا۔ یقین نہیں ہوتا وہ لاہوری گدا کھانے والا یوں یہاں آ کر دہشت بٹھا لے گا۔ یہ وکی کا گروپ تھا جسے آہل ہاسپٹل پہنچا چکا تھا۔ وہ آہل سے پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ نہ جانے اس نے پرنسپل اور وکی کے ماں باپ سے ایسا کیا بولا تھا کہ وہ لوگ اس سے ڈر گئے تھے اور اس کے خلاف کیس نہیں کیا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا مومن نے ایمان کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایمان کی ٹریننگ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ مومن کو ان دنوں ایک یونیورسٹی سے ایک آفر آئی تھی جو مومن نے خوشی خوشی قبول کر لی تھی۔ وجہ تھا وہ نوجوان نسل۔ ایک نوجوان کا خون اور گوشت کتنا لذیذ تھا یہ صرف مومن جانتا تھا۔ مومن کی سحر انگیز آنکھیں چمک اٹھی تھی، مگر اب کی بار اس کا دماغ الگ طرز پر چل رہا تھا۔ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنکھیں ایک احساس سے مسکرائیں۔ ٹیبل سے اس نے لینس کی بوتل اٹھائی جس میں براؤن رنگ کے لینس تھے۔ وہ کبھی کبھار شوقیہ لینس لگا لیتا تھا اور اب بھی اس نے لینس لگانے کا سوچا۔ اس کی وہ کالی سحر انگیز آنکھیں جنہوں نے سب کو دیوانہ کیا ہوا تھا، وہ ان سے بیزار ہو چکا تھا۔ سیما اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے آج سے یونیورسٹی جوائن کرنے جا رہی تھی۔ جواد اسے HOD کے پاس لے گیا تھا جنہوں نے اس کی کلاس دکھائی تھی۔ کلاس میں جب سیما داخل ہوئی تھی، سر لیکچر لے رہے تھے۔ ان کے بولنے پر سیما نے سب سے اپنا تعارف کروایا۔ کلاس میں صرف 2 کرسیاں خالی تھی۔ ایک کرسی ٹھیک لڑکوں کے بیچ میں تھی جبکہ دوسری سب سے آخر میں۔ سیما سب سے آخر والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی جب ایک دم کلاس میں آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ سیما نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سیما کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، اس لیے نظریں نیچے کر لیں۔ کلاس ختم ہونے والی تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ آہل، تم لیٹ ہو، سر نے تنبیہ کی۔ پتہ ہے، بے نیازی سے شانے اچکاتے وہ بولا۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ اب آ کر احسان جت کرنے کی وجہ؟ سر نے غصے میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ کافی خاص وجہ تو نہیں، بس ویسے ہی دل چاہا تو احسان کر دیا۔ اب کی بار دوبارہ کہہ کے گونجے۔ آہل نے ببل منہ میں چباتے پوری کلاس کو دیکھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے سوائے اس کے جو سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ حجاب میں موجود وہ نیا چہرہ
आहिल कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। ये तो अब गई। फ्रंट रो में बैठी एक लड़की दूसरी से बोली, ये मेरी जगह है। खुश्क मगर भारी आवाज पर सीमा चौंकी और सामने देखा। अचानक इसकी आंखों में खौफ उतरा और वो कांपना शुरू हो गई। आहिल ने देखा इसकी आंखें में डर और खौफ था, मगर कुछ अलग सा। बेइख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहिल। बेल बजते ही सीमा तेजी से इसकी कुर्सी से उठी और तेजी से बाहर भाग गई। वॉशरूम में जाते ही इसने लंबे लंबे सांस लिए। ये आंखें, ये वही आंखें तो थीं जिन्होंने न जाने कितने महीनों से इसे खौफ में मुब्तला किया हुआ था। इसका पूरा बदन कांपने लगा। सीमा को इससे दूर रहना था, हर हालत में, हर कीमत पर। खुद को कंपोज करते सीमा वॉशरूम से निकली। इसने फैसला कर लिया था घर जाने का। अब मजीद क्लासेस लेने की इसमें हिम्मत नहीं थी। तेज तेज कदम उठाती वो तेजी से आगे बढ़ने लगी, जब रास्ते में इसका जबरदस्त किस्म का तसादुम हुआ। सीमा को वाकई दिन में तारे नजर आ गए थे। आई एम सॉरी, वो बुखलाई सी बोली। ये तुम्हारी दूसरी गलती थी आज की। एक सर्द आवाज इसके कानों से टकराई। सीमा को खतरे की बू आई। जैसे ही नजरें उठाए सामने देखा तो सीमा की सांसें थम गई। इसका तनफ्फुस फिर से बिगड़ने लगा। वही काली सर्द आंखें जो ख्वाब में पीछा करती थी। इससे पहले वो हालात समझ पाती, आहिल इसका हाथ मजबूती से थामे एक तरफ को चलने लगा। सीमा को पसीना आना शुरू हो गया। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कांपती आवाज में आंसुओं का अंसर भी शामिल था। आहिल की आंखें चमक उठी थीं। इससे खुशी हुई जब लोग इससे डरते थे, इससे खौफ खाते थे। दरख्तों के चुरमुन से होते वो इससे एक कदरे सुनसान जगह ले आया। सीमा का खौफ के मारे बुरा हाल था और अब तो टांगे भी साथ देने से इनकारी थी। इससे पहले को नीचे गिरती इसने तेजी से एक दरख्त का सहारा लिया। डरते डरते इसने आहिल को देखा जो अब आराम से इसके सामने वाले दरख्त से टेक लगाए खड़ा इसका जायजा ले रहा था। सीमा को अचानक अपना आप अजीब सा लगा। इसने नजरें नीची कर ली। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह ही एक लड़की थी, बहुत बेवकूफ। इसकी तरफ कदम बढ़ाते आहिल बोला, जबकि सीमा डरती डरती मजीद दरख्त से जा लगी। इसका भी यूनी का पहला दिन था। मेरे भाई के साथ पढ़ती थी वो। जानती हो इसने क्या किया? सर्द काली आंखें इसकी आंखों में गाड़े इसने पूछा। सीमा का सर नफी में हिला। आहिल मुस्कुराया, वहशत ज़दा मुस्कुराहट। इसने मेरे भाई के मोबाइल को हाथ लगाया था। जानती हो फिर मेरे भाई ने क्या किया इसके साथ? एक बार फिर से सीमा का सर नफी में हिला। मेरे भाई ने इसका गला दबा दिया इतनी जोर से कि इसके लिए दूसरा सांस लेना मुहाल हो गया और इसका सांस बंद करते इसे वहीं फेंक कर चला गया। पूरी यूनी ने देखा था ये तमाशा। दरख्त पर अपना एक हाथ टिकाए अब इसके कद के बराबर आते वो बोला, मगर मैं गलती से बैठी थी, नहीं मालूम था कि ये तुम्हारी सीट है। खौफ से कांपते नजरें नीचे किए इसने जवाब दिया, गलती तो इससे भी हुई थी। आहिल का इशारा समझकर सीमा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमकने लगी। आइंदा नहीं बैठूंगी। गालों पर बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ते इसने जवाब दिया, आइंदा बैठने के काबिल बचोगी तब ना। आहिल की मुस्कुराहट। सीमा के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। मुझे जाने दो प्लीज, गुटी गुटी आवाज में इसने फरियाद की। सजा दिए बिना नहीं। आहिल की बात पर सीमा का सांस बंद होने लगा था। तेजी से बैग में हाथ डालते इसने अपना इनहेलर निकाला और लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसकी हालत हद दर्जा बिगड़ रही थी। कराची आने के बाद जवाद सीमा को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गया था। जब डॉक्टर ने इसे इनहेलर का बताया था, अभी तो कुछ किया भी नहीं और तुम्हारी हालत पहले ही खराब हो गई।
आयल की मुस्कुराहट सीमा को तेज दिला रही थी। मम, मुझे जाने दो प्लीज। सीमा ने एक बार फिर वही बात दोहराई। लो, जाने दिया? एकदम से पीछे हटते आहिल ने इसे जगा दी। सीमा ने हैरत से आहिल को देखा, जैसे इसे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन न आया हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, वरना। और आहिल की बात पूरी होने से पहले ही सीमा वहां से भाग निकली। मोमिन दिन ब दिन गुनाह की दलदल में फंसता जा रहा था। रात के अंधेरे में वो अमूमन अपना शिकार करता और इसका शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे और जवान लड़के लड़कियां थी। मोमिन अपने बाल बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से इसका टैटू छुप चुका था। वो अपने हर शिकार के बाद इस पर वाइल्ड लाइफ लिखना ना भूलता। एक ऐसा इशारा था, मगर कोई भी इसे पकड़ ना सका। मोमिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। रूसा की मौजूदगी अब इसे तकलीफ देने लगी थी। इससे भी पीछा छुड़वाना होगा, मोमिन बुड़बुड़ाया। इस बला को भी अब मरना होगा। रोसा की मनमानियां मोमिन को गुस्सा दिला रही थी। एक ख्याल दिमाग में आते ही मोमिन के चेहरे पर दोबारा शैतानी मुस्कुराहट दर आई। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मोमिन रोसा को लिए अब जंगल के बीचों बीच आ गया था। रोसा हैरान थी। मोमिन ने कहा था कि आज वो इसे कुछ हैरान कुन करके दिखाएगा, मगर क्या? मोमिन, हम यहाँ क्यों आए? बताता हूँ। अब की बार मोमिन रोसा को एक जगह खड़ा किए एक मखसूस किस्म की धुन बजाने लगा। रोसा को कुछ समझ न आई, मगर जल्द ही इसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। रात का वक्त, घना जंगल, ऐसे में रोसा को नजर आती सुर्ख आंखें। वो भेड़िए थे। रोसा को पता था कि वो भेड़िए हैं। मोमिन, रोसा कदम पीछे उठाती मोमिन को देखते हुए बोली, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। मोमिन दोबारा से धुन बजाने लगा और बड़े काले भेड़िए रूसा के करीब आना शुरू हो गए। रोसा ने भागने में ही आफियत जानी, मगर वो भेड़िए इससे ज्यादा तेज थे। कुछ ही दूर जाकर वो भेड़िए रोसा को घेरे में ले आए। अब सिर्फ रोसा की चीखें गूंज रही थी। अच्छी औरत थी। मजे से कंधे उचकाए वो इस तरफ आया जहां अब रोसा की लाश को भेड़िए दबोचे ले जा रहे थे। मोमिन अफसोस से सर हिलाता वहां से चला गया। मोमिन अपनी जिंदगी पुरसुकून सा गुजार रहा था जब एक दिन इसे कहीं से अपने अब्बाई घर के बारे में मालूम हुआ। मोमिन के डैड अपने घर में इकलौते थे और इसकी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से इन्हें आग कर दिया गया था। मगर इन्हें अपनी बीवी और वो अपनी बीवी को लिए स्पेन आ गए। मोमिन के दादा ने बाद में इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिरकार 20 साल बाद इन्हें बेटा ना सही मगर पोता तो मिल ही गया ना। मोमिन के दादा एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और अब सब कुछ मोमिन के नाम था। मोमिन भी स्पेन में रहकर उकता चुका था, इसलिए इनके साथ पाकिस्तान आने की हामी भर ली। इसे इनसे कोई दिली लगाव तो नहीं था,